قربانی کس پر واجب ہے؟ اگر کسی کا جانور گم جائے، بالفرض میں نے خریدا ہے، جانور لے کے آ گیا ہوں، نیت بھی کر لی ہے، وہ اگر گم گیا تو اب اس کا کیا ہم کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد کون سے جو جانور ہیں ان کی قربانی کرنی چاہیے؟ کیا قربانی دینے والا ہے وہ وفات پا جائے تو کیا وہ اس کا کیا آگے لائے عمل ہوگا، اور کیا جو میت ہے اس میت کی طرف سے قربانی کر سکتا؟ ٹک کے نام سے ہوٹل ہیں، کپوڑے کہہ رہے ہیں، اوجری کہہ لیں، یہ چیزیں لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور ہوٹلز میں سمجھ لیں ایک برانڈ بن گیا ہے، تو یہ کیا جائز ہیں؟ کھانی چاہیے؟ حلال ہے؟ حرام؟ کون سا جانور آپ خرید سکتے ہیں؟ اس کی عمر دیکھ کے خریدنا چاہیے، دوندہ دیکھ کے کہ خیرمہ، یہ کیا دیکھ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال جانور کی 7 چیزیں کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حلال جانور کے جسم کے 7 حصے جنہیں کھانے سے جو گوشت کے ساتھ ملتے جلتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کی عمر متعین فرما دی ہیں کہ فلاں جانور اتنی عمر کا ہوگا یا اس سے زیادہ کا ہوگا تب اس کی قربانی کرنی ہے، اس سے کم کی قربانی نہیں کرنی ہے۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں عید الاضحیٰ کے حوالے سے چند دن رہ گئے اور جو امت مسلمہ ہے اس کی تیاریاں اس حوالے سے جوش و خروش میں وہ ہے، ماشاءاللہ ہر سوں یہ رونقیں ہیں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے ہمیں دیکھیں کہ مسلمان پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ جہاں پر اس تہوار کو خوشی سے بنایا جاتا ہے اور اس سنت کو ادا کیا جاتا ہے، جہاں پر قربانی کرنا واجب ہے، وہاں پر دیگر ایسے بہت سارے مسائل اور کنفیوژنز عوام کے ذہن میں کریٹ ہوتی ہیں جن کا ان کو علم نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے آج ہم یہاں پر یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر جہاں آپ پیسے خرچ کر کے جانور خریدتے ہیں پسند کر کے کہ اچھی سے اچھی چیز ہونی چاہیے، لیکن بہت ساری ایسی پیچیدگیاں یا مسائل ہوتے ہیں جو آپ کا اس کا علم نہیں ہوتا، اور شاید آپ نیکی کے بجائے کسی گناہ کی طرف اللہ نہ کرے آپ جاتے ہیں، تو ہم وہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ مختلف سوالات ہیں اور میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ماشاءاللہ ایک وسیع علم اور تجربہ بھی رکھتے ہیں، اور آپ کو یہ تمام جو کنفیوژن ہیں وہ دور کریں گے۔ میرے ساتھ ہیں ممبر امن کمیٹی ضلع راولپنڈی، خطیب ہیں جامعہ مسجد مکی کہوٹہ کے قاری عثمان عثمانی صاحب۔ ان کی جانب چلتے ہیں اور وہ سوال کیا ہیں جو آپ کے لیے جاننا انتہائی اہم ہے، آپ وہ سنیے گا مکمل اور اس کو آگے شیئر کریں، پھیلائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ قربانی میں ایسے چھوٹے موٹے کون سے مسائل ہیں، کون سی کنفیوژن ہے جن کا ہمیں نالج نہیں ہوتا، اور ہم ان کو ایک تو ویسے ہی پھیلائی ہوتی ہیں بعض باتیں ایسی کہ جن کا قطعاً اسلام سے کوئی مطلب کہ لین دین نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ ارسلان بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر۔ قاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ہمیشہ آپ کوئی بھی تہوار ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس مسئلے کے حل کے لیے آپ ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ سوال میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو وہ سوال ان کا حل جو ہے وہ ان کو پتہ چلے۔ سب سے پہلے تو میں کیا سارے یہ جاننا چاہتے ہیں قربانی کس پر واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ ارسلان بھائی آپ کا کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر کا، اسی طرح ہمارے بزرگ ہیں آپ کے والد صاحب جناب اصغر کیانی صاحب، احتشام اصغر کیانی صاحب، سہیل اصغر کیانی صاحب، آپ سب کا شکریہ۔ آپ ہر موقع پر ہمیں بھی یاد رکھتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی گائیڈنس کے لیے آپ کام کرتے ہیں۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چونکہ یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، قربانیاں لوگ کر رہے ہیں، بڑا اہم موقع ہے، شرعی لحاظ سے عبادت ہے اور عبادات کے لیے بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں عبادتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے، چاہے رمضان کی عبادات ہوں، چاہے ذی الحج کی عبادات ہوں، چاہے دیگر نفلی عبادات ہوں، مسلمان جوش و خروش سے عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول نے ایسا بتایا ہوا ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانیں۔ وہ ہم آتے ہیں سوال کی طرف۔ پہلا سوال آپ نے کیا قربانی کون کرے گا، یا قربانی کس پر واجب ہے؟ شرعاً ہر مسلمان، مرد ہو چاہے عورت ہو، مسلمان، پہلی شرط کیا؟ مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد، صاحب نصاب، مقیم، مسلمان پہلی شرط۔ کافر پر قربانی نہیں ہے۔ عاقل ہو، عقل مند ہو، پاگل پر قربانی
نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. بالغ ہو، نابالغ یا بچے پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. اچھا، صاحب نصاب ہو، یعنی جو قربانی کے 3 دن ہیں اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر فالتو رقم ہو. 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر کیا فالتو رقم، چاہے نقد کی صورت میں ہو چاہے مختلف صورتوں میں ہو. اچھا، اور پھر یہ بندہ مسافر نہ ہو، مقیم ہو. مسافر کے اوپر قربانی کرنا نہیں ہے. میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، ہر مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت، مسلمان عاقل بالغ آزاد صاحب نصاب مقیم پر قربانی کرنا شرعاً واجب ہے. اور نصاب کے بارے میں مختصراً آپ کو بتا دیا. اس کا سٹینڈرڈ ہے 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت، اتنی فالتو رقم یا چیزیں اس کے پاس. قاری صاحب ماشاءاللہ، میں نے عورتوں کا اگلا پوچھنا سا سوال وہ بھی آپ نے کلیئر کر دیا کہ ہر مرد اور عورت تمام بتا دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ مختلف جانور لیتے ہیں، دمبا لیتے ہیں، بیل جس کو کہتے ہیں وہ لیتے ہیں، گائیں لیتے ہیں، مختلف جو ہیں جانور وہ لیتے ہیں. کون سے جو جانور ہیں ان کی قربانی کرنی چاہیے؟ کیا شرعاً اللہ اور اس کے رسول نے جیسے قربانی متعین ہے، ایسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور بھی متعین کر دیے ہیں. قرآن کریم سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے جانور، یا بعض مفسرین نے لکھا نسک کہتے ہیں، قربانی کے بڑے جانور کو مقرر کر دیے. قرآن کریم سورۃ الانعام 8واں پارہ آیت نمبر 142 اور 43 میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور بتائے. اور میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں اس کا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 8 جانور اور ان کی ایک ذیلی قسم بتائی ہے جن کی ہم قربانی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اونٹ، اونٹنی، ٹھیک ہے جی، بیل، گائے، اسی کے ساتھ اس کی ضمن میں بھینس اور بھینسا بھی شامل ہیں. ہمارا غلط فہمی کہ شاید بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. شرعاً کوئی رکاوٹ یا کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اونٹ، اونٹنی، جنڈر کی تفریق بھی نہیں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہمارے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے. اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، یہ کتنے جانوروں کی قسمیں ہو گئیں؟ 10 قسمیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے جی. ان کی قربانی کرنا شرعاً جو ہے نا یہ ہر مسلمان کی. اس کے علاوہ کوئی جانور جتنا مرضی اچھا لگے، جتنا مرضی قیمت ہو، اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. قاری صاحب ایک اور جو ایک انتہائی اہم سوال ہے، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی کافی ویڈیو وائرل ہیں جی، جانور بھاگ گیا کسی کا، اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں ملتا نہیں ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں آپ کے سامنے، اگر کسی کا جانور گم جائے، بالفرض میں نے خریدا ہے جانور لے کے آ گیا ہوں، نیت بھی کر لی ہے، وہ اگر گم گیا تو اب اس کا کیا ہم کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ اچھا، یہ 2 صورتیں پیش آ سکتی ہیں، قربانی کے جانور گم ہو جانا یا اللہ نہ کرے قربانی کے جانور مر جانا، ضائع ہو جانا. اس کی 2 صورتیں ہیں. اگر کوئی بندہ غریب ہے، صاحب استطاعت نہیں، چونکہ اس کے اوپر قربانی تھی نہیں لیکن شوق کی وجہ سے خرید لیا، اگر اس کا جانور اللہ نہ کرے مر گیا، گم ہو گیا، تو غریب یا صاحب استطاعت جو نہ ہو اس کے لیے تو قربانی کرنا دوبارہ لازمی نہیں ہے. لیکن ایسا بندہ جو صاحب استطاعت ہے، امیر ہے، غنی ہے، اس کی قربانی کے جانور اگر گم ہو جائے یا قربانی کا جانور مر جائے تو دوسرا جانور خرید گیا، پھر اس کو قربانی کرے گا. یہاں سے ایک اور ذیلی مسئلہ تھوڑا سا سمجھ لیں، یہ شاید کئی لوگوں کو عجیب لگے. شرعی طور پر ایک عجیب بات ہے جو کیا کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، فقہا نے لکھی ہے کہ ایسا بندہ جس کی قربانی کے جانور گم ہو گیا تھا، امیر تھا، صاحب نصاب تھا، مثلا پہلے دن قربانی کے جانور گم ہوا، ڈھونڈا نہیں ملا تو نیا خرید لیا. اب اللہ کی کرنی، جب نیا خرید لیا تو پرانا جانور بھی کیا ہو گیا؟ مل گیا. اب اگر جو بندہ امیر ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اختیار ہے. اسے کیا ہے؟ اختیار، ایک کرے اور ایک بے شک بیچ دے یا دونوں کی کر دے. لیکن شرعی لحاظ کی عجیب بات، اگر غریب کے ساتھ ایسے ہوا نا، غریب کی قربانی کے جانور مل گیا تو دونوں ذبح کرے گا. دونوں کرے گا جی. آپ کو بھی عجیب لگا؟ بالکل. اچھا، کیوں بھلا؟ بھائی شریعت کہتی ہے ہم نے ایک چیز آپ کے لیے لازمی کی نہیں تھی، آپ نے خود اپنے اوپر لازمی کی تھی، تو جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تب کیا کرو اس کو؟ آپ نے خود بوجھ ڈالا جی، اب اس کو پورا کریں. قاری صاحب یہ تو جانور گم گیا یا مر گیا، اگر کوئی بندہ قربانی دینے والا ہے وہ وفات پا جائے تو کیا وہ اس کا کیا آگے لا عمل ہوگا، اور کیا جو میت ہے اس میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ جی اچھا، یہ 2 مختلف سوال ہیں، میں آپ کو کیا کہتے ہیں کیٹیگریلی سمجھا دیتا ہوں.
جس بندے نے قربانی کرنی ہے، جانور بندہ لے آیا، ٹھیک ہے نا، تو موت مقرر تھی، بندہ مر گیا، اب اس کے ورثاء کو اختیار ہے۔ پہلا اختیار انہیں یہ ہے کہ اس جانور کو بیچیں، اس جانور کو کیا کر دیں؟ بیچ دیں، اور جیسے باقی ترکہ ہے، باقی جیسے وراثت ہے، اسی طرح مال آپس میں کیا کر لیں، جتنے ورثاء ہیں تقسیم کر لیں۔ مثال کے طور پر جانور لایا، جس نے قربانی کے جانور وہ فوت ہو گیا، تو ورثاء کو اختیار کیا ہے؟ اس جانور کو بیچیں، اس کے حصے باقی مال کے ساتھ، اس کے پیسے باقی مال میں جمع کر کے آپس میں کیا کر لیں؟ تقسیم ہے کر لیں۔ دوسرا، اگر سارے ورثاء راضی ہوں تو بے شک اس کو کیا کر دیں؟ اپنے والد کی طرف سے قربانی کر دیں، یا جو بندہ فوت ہوا تھا اس کی طرف سے کیا کر دیں؟ قربانی کر دیں۔ یہاں سے دوسرا سوال اس سے ریلیٹڈ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا، مثال کے طور میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ جہاں مجھے ثواب مل رہا ہے میرے والدین کو ثواب پہنچے، اور شرعاً میت کو ثواب پہنچانا بڑی اعلیٰ قسم کی چیز ہے۔ صحیح بات۔ اچھا، تو جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول مبارک ہمیں یہ ملتا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 2 مینڈے ذبح کرتے تھے۔ اچھا، ایک اپنی طرف سے، امت کی طرف سے۔ اب مکہ میں کئی صحابہ کرام فوت ہو گئے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی بیچ میں شامل کرتے تھے۔ اچھا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو سیدنا علی 2 مینڈوں کی قربانی کرتے، 2 دمبے ذبح کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی بندے نے پوچھا کہ آپ 2 دمبے کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، ایک دمبا اپنی طرف سے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا علی نے کہا تھا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ میت کی طرف سے قربانی کرنا بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا قاری صاحب، یہ بتائیں کہ قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کرنے چاہیے، کتنے حصے ہوتے ہیں، اس حوالے سے بتا دیں۔ اچھا ارسلان بھائی، یہ میں آپ کو تھوڑی سی بات سمجھا دیتا ہوں۔ ہمارے اس بارے میں بہت زیادہ غلط فہمی، آپ نے فیس بک پر پوسٹیں دیکھی ہوں گی، ٹھیک ہے، 3-7 وہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک لطیفہ کل مجھے کسی نے سینڈ کیا ہے کہ ایک حاجی صاحب فوت ہو گئے، تو انہوں نے دیکھا سب لوگوں کو قربانی کے جانور آئے، اچھل کود رہے ہیں، تو ان کی قربانی کے جانور ایک کونے میں کھڑا ہے۔ تو انہوں نے جا کر اسے پوچھا کہ بھائی کیا کہتے تو اچھل کود کیوں نہیں رہا؟ انہوں نے کہا کہ جی اصل میں آپ کے گھر والوں نے نا میری ٹانگیں ابھی فریج میں رکھی ہوئی ہیں تو وہ آئیں گی تب۔ تو یہ تو ویسا خیر لطیفے کی بات ہے، ہنسنے ہنسانے کی بات ہے۔ شرعاً دیکھیں، قربانی کرنا واجب ہے، قربانی ہو گئی تو اب قربانی کرنے والوں کو اختیار ہے، چاہے سارا گوشت خود رکھ لے، شرعاً کوئی ممانعت کوئی نہیں ہے، بے شک نہ تقسیم کرے، نہ تقسیم کرے، سارا گوشت خود رکھ لے، سارا گوشت تقسیم کر لے، کوئی کچھ بھی کر لیں، آپ کچھ کر لے، سارا کچھ خود۔ لیکن بہتر کیا قرآن میں اللہ نے کہا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب قربانی کا جانور تم ذبح کر لو، اس کا گوشت وغیرہ بنا لو، فَكُلُوا مِنْهَا، پھر خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، ایسے لوگوں کو دو جو مانگتے نہیں ہیں۔ تو ہمارے علماء نے سے مراد رشتہ دار ہیں، کیونکہ رشتہ دار اپنے رشتہ دار سے مانگتے نہیں ہیں، والمعتر، اور ایسے لوگوں کو بھی دو جو مانگ لیتے ہیں۔ یہ کتنی قسمیں ہوگی؟ 3 قسمیں ہوگی، خود بھی کھائیں، کچھ رشتہ داروں کو دیں، کچھ غریبوں کو دیں۔ اب یہ 3 قسمیں ہوگی، کتنی صورتیں ہوگی؟ 3 صورتیں۔ نمبر 1، آپ نے قربانی کی، بے شک سارا گوشت خود رکھ لیں، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ نے قربانی کی، اللہ نے توفیق دی، ایک سے زیادہ قربانیاں کی، بڑا جانور خود اکیلے ذبح کیا، تو کیا کریں؟ بے شک سارا گوشت کیا کر لیں؟ بانٹ دیں، آپ کو پورا اختیار ہے۔ تیسری اور بہتر قسم ہمارے علماء نے لکھی، اچھا یہ کہ 3 حصے کر لیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کو دینے کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ اگر یہ تینوں جائز ہیں، اس میں زیادہ سختی کرنا ہے کہ وہ فلاں نے یہ کیوں رکھ لیا، ایسے کیوں کر لیا، شرعاً جائز نہیں۔ ہمارے کچھ بھائی اس بارے میں پوسٹیں کرتے ہیں، بہت پوسٹیں کرتے ہیں جی، تو یہ کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے نا، بے شک خود رکھیں، بے شک ہم اس کو زیادہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں پن پوائنٹ کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا قاری صاحب، آخری سوال ہے، بہت انتہائی اہمیت کا حامل ہے آج کل۔ عمر کے بارے میں ایک سوال، چلیں وہ بھی کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے جو سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیں مختلف ہوٹلز ہیں، میں کھل کے بات کروں گا، جس طرح ٹکا ٹک کے نام سے ہوٹل ہیں، کپوڑے کہہ رہے ہیں، اوجری کہہ لیں، یہ چیزیں لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور ہوٹلز میں سمجھ لیں ایک برانڈ بن گیا ہے۔ تو یہ کیا جائز ہیں، کھانی چاہیے، حلال ہے، حرام ہے؟ اس حوالے سے بتائیں، اور کون سے حصے جو ہیں وہ نہیں ہم کھا سکتے؟ سلام بھائی، آپ کو بہت اچھا سوال ہے۔ ہمارے کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ ایک غلط فہمی جو آپ نے کپوروں کے بارے میں یہ کہا ہے،
تو میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال جانور کی 7 چیزیں کھانے سے منع فرمایا ہے. حلال جانور کے جسم کے 7 حصے ہیں جنہیں کھانے سے جو گوشت کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. نمبر 1 خون، کسی بھی صورت میں کھانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. نمبر 2 چاہے نر جانور ہو چاہے مادہ جانور، اس کے پیشاب کرنے کی جگہ، نر اور مادہ دونوں کے پیشاب کی جگہ، یہ دونوں کھانا جائز نہیں ہے. تیسرا نر جانور کے کپورے، یہ کھانا جائز نہیں ہے. نر جانور کے کپورے یہ کھانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جی اچھا. اسی طرح پتا، مثانہ اور غدود. غدود سب کو سمجھ آتی ہیں، ٹھیک ہے نہیں. میں دوبارہ دے رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال جانور کے جسم کے یا گوشت کے 7 حصے کھانے سے منع کیا. خون، اچھا، نر اور مادہ دونوں جانور کے پیشاب کی جگہ، کپورے نر جانور کے، پتا، مثانہ اور غدود. اچھا ایک اور سوال، اوجڑی کھائیں یا نہ کھائیں؟ شرعاً اوجڑی کھانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن چونکہ بعض لوگوں نے لکھا کہ اس کے اندر بہت زیادہ گند وغیرہ ہوتا ہے، طبیعت گوارا نہیں کرتی، تو ایسے لوگ نہ کھائیں. ورنہ کوئی اچھے طریقے سے صاف کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں سے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کی طبیعت مانتی تو کھا لے ورنہ نہ کھائیں، لیکن شرعاً اس کی ممانعت نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب ایک سوال جو آپ نے بھی مجھے یاد کروا دیا، اور بے شک یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مویشی منڈی میں جائیں، کہیں پہ بھی جائیں، کوئی بھی خریدنے جاتا ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے بھائی یہ کیا دوندہ ہے، خیرمہ ہے، عمر کیا ہے، دانت چیک کرتے ہیں، صحیح مطلب اس کا معائنہ کرتے ہیں لینے سے پہلے. تو اس حوالے سے بتائیں کہ کیا کون سا جانور آپ خرید سکتے ہیں، اس کی عمر دیکھ کے خریدنا چاہیے، دوندہ دیکھ کے کہ خیرمہ، کیا دیکھ کے اس کو خریدنا چاہیے؟ ارسلان بھائی، قربانی کے جانور جو ہے نا شرعاً کیا ہونا چاہیے؟ موٹا، تازہ، فربا ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خوبصورت موٹے تازے مینڈوں کی قربانی کرتے تھے. اچھا میں آپ کو بتا جانور کے عیوب کیا ہیں؟ بہنگا ہونا، لنگڑا ہونا، واضح بیماری کوئی، خارش کی بیماری، پچھلے سال لمپی کی بیماری آ گئی تھی. جانور اتنا لنگڑا ہے کہ ایک ٹانگ زمین پر لگا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا جی. یہ جانور کے عیوب ہے. اچھا ایک اور عیب کیا ہے؟ جانور کی عمر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کی عمریں متعین فرما دی ہیں کہ فلاں جانور اتنی عمر کا ہوگا یا اس سے زیادہ کا ہوگا تب اس کی قربانی کرنی ہے، اس سے کم کی قربانی نہیں کرنی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اونٹ اونٹنی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمر مقرر فرمائے، کیا اونٹ یا اونٹنی 5 سال یا اس سے زیادہ کے ہوں تب قربانی ہوگی، اس سے کم کی قربانی نہیں ہوگی. گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 2 سال یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے، تب ان کی قربانی صحیح ہوگی، اس سے کم کی قربانی صحیح نہیں ہوگی. اور بھیڑ، دمبا، بکری، بکرا، ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1 سال ہونی چاہیے. اب میری بات سمجھیں، اونٹ 5 سال، گائے، بیل، بھینس، بھینسا 2 سال، بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، یہ 1 سال ان کی عمر ہونی چاہیے. اب یہاں سے ایک ایگزمپشن سن لیں، استثناء سن لیں. بکری کی عمر 1 سال ہر صورت میں ہونی چاہیے، لیکن بھیڑ اور دمبے کے بارے میں ایک ایگزمپشن ہے. جزع عربی کی ایک ٹرم میں بولی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے بھیڑ یا دمبا 6 ماہ یا اس سے زیادہ کے ہوں لیکن اتنے موٹے تازے ہوں، سال کے لگیں تو ان کی بھی قربانی کر سکتے ہیں. اب ایک اور سوال یہاں جو عمومی طور پر پوچھا جاتا ہے کہ دانت دیکھنے لازمی ہے یا نہیں؟ شرعاً دانت دیکھنے لازمی نہیں ہے. ہمارے جو دیکھے تھے منہ کھولے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جانور بیچارے منڈی میں اتنے تنگ ہو جاتے ہیں، جو بندہ آتا ہے اس کی طرف خود ہی منہ کھول لیتے ہیں کہ یار دیکھ لے، بار بار ہمارا منہ نہیں کھولنا. اچھا تو عمر پوری ہونا لازمی ہے، دانت ہونا لازمی نہیں ہے. اسی کے ساتھ ایک اور ریلیٹڈ سوال، اچھا یہ عمر کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ ہماری جو کیلنڈر چل رہا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے یا قمری چاند والے کیلنڈر کے مطابق ہونی چاہیے؟ تو شرعی طور پر چاند والے کیلنڈر کو، شمسی نہیں، قمری کیلنڈر یا اسلامی کیلنڈر کے مطابق عمر پوری ہونا ہے، مثال کے طور پر. اچھا اس میں ایک اور بات، کیونکہ جنہوں نے گھر میں پالا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، اگر میں کسی سے لے رہا ہوں تو مجھے اس کی بات کا اعتماد کرنا پڑے گا، اگر کسی اور طریقے سے ثابت نہ ہو جائے تو. مثال میں بندہ ٹھیک ہے یار، اچھا شریف لگ رہا ہے، شریف، اور مجھے یہ گمان ہے کہ وہ بندہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ بندہ اگر کہہ رہا ہے جانور کی عمر پوری ہے تو ہمیں اس کی بات کیا کرنی پڑے گی؟ یقین کرنا پڑے گا. اچھا ایک اور سوال کہ
कमरी हवाले से, इस्लामी महीने के हवाले से जानवर की उम्र पूरी होनी चाहिए। बहुत बड़े कन्फ्यूजन होता है। मिसाल के तौर पर पिछले साल बड़ी ईद के दिन जानवर पैदा हुआ था, इस साल बड़ी ईद के दिन वो क्या हो जाएगा, 1 साल होगा। एहतियातन ईद के दूसरे दिन आप उसको कुर्बानी क्या कर सकते हैं, करना जायज़ है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवरों की उम्र मुतय्यन कर दी हैं। ऊँट ऊँटनी 5 साल इनकी उम्र या उससे ज़्यादा हो, ठीक है ना। बैल, गाय, भैंस, भैंसा इनकी उम्र 2 साल, बकरी, बकरा, भेड़, दुम्बा इनकी उम्र 1 साल होनी चाहिए। दांत देखना लाजमी नहीं है। कमरी महीनों के लिहाज से उम्र पूरी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी कारी उस्मान उस्मानी साहब, इंतहाई एहसन अंदाज में आपने जो आवाम की क्यूरीज़ होती हैं माइंड में वो आपने क्लियर की हैं। और ये ईद हमें जहाँ पर सुन्नत इब्राहीमी अदा करने का दर्स देती है, बताती है, वहीं पर अपनी अनाओं को कुर्बान करना, इसी तरह नफ़रतें, कुदूरतें, इन चीज़ों को कुर्बान करने का भी दर्स देती है। आपस में मोहब्बतें तक़सीम करने का, एक दूसरे का ख्याल रखने का भी दर्स देती है। तो इस ईद उल अज़हा में आएँ सब एक दूसरे के साथ इस एक दूसरे का ख्याल रख कर इस ईद को, इसकी ईद की खुशियों को मनाएं। क्योंकि जो महंगाई इस वक्त है और आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, हमें चाहिए कि एक दूसरे का ख्याल रखें। उम्मीद करते हैं कि आज आपको ये प्रोग्राम यकीनन पसंद आया होगा। इसको शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जो चीदा चीदा से मसाइल हैं इनसे बखूबी अगाव वाकिफ़ हो सकें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।